اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت دعائیں جن میں ہماری زندگی کے لیے ایک روشنی، دنیا سے آخرت کے لیے ایک کھلا راستہ، ایک ختم نہ ہونے والی کامیابی اور عزتوں کے راستے ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوتے ہیں۔ اب ہم پر منحصر ہے یا ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کا اہتمام کتنا کرتے ہیں، کس نیت کے ساتھ کرتے ہیں، کس طور پر کرتے ہیں۔ کیونکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل دعاؤں کو بھی دنیاوی مقاصد کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ہم اپنی چاروں طرف دیکھتے ہیں، جہاں سچے اچھے مخلص لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اداکار بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اداکار سے میری مراد کہ حلیہ ان کا دینداروں جیسا ہے لیکن اندر سے مقاصد کچھ اور ہیں ان کے۔ تو اس طرح بہت معصوم لوگ، دین سے ناواقفیت رکھنے والے، پریشانی میں مبتلا اور بے چین مختلف راستوں پر چل کے تھکنے والے لوگ دوڑ دوڑ کر ان کے ہاتھوں میں ان کی وہ غلط باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے بھی خود کو محروم کرتے ہیں اور ان کو وہ راستہ بھی نہیں ملتا جس راستے کی تلاش میں وہ وہاں جاتے ہیں۔ اس طرح سے ان کا ایمان، ان کا یقین اور ہدایت کا جو راستہ ہے ان سے کھو جاتا ہے۔ تو یہ یاد ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی دعا سکھائی ہے نا، سب سے پہلے اللہ کی فرمانبرداری سکھائی ہے، اللہ کی بڑائی سکھائی ہے، اللہ کا نام سکھایا ہے، پھر کسی مقصد کے لیے دعا بتائی ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان بنا ہوا ہو، ہمارا یقین بنا ہوا ہو اور ہمارے اندر، ہمارے دل کی گہرائی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اتر جائے تو انسان یوں اللہ سے مانگتا ہے اور یوں اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کہا میری بات سنی گئی، میں نے جو مانگا وہ مجھے عطا ہوا۔ جب یہ یقین ایک ایمان والے کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں کہ جو ہم اللہ سے گمان رکھتے ہیں ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم گمان کیا رکھ کر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ تو ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں لوگ جو ہے مطلب وظائف کا مقصد بھی دنیا ہے، تسبیحات کا مقصد بھی دنیا ہے، ورود کا مقصد بھی دنیا ہے۔ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرے بال خراب ہے اس کے لیے وظیفہ، میری آنکھ دکھ رہی ہے اس کے لیے وظیفہ، دروازہ ٹیڑھا ہو گیا اس کے لیے وظیفہ، چھت چھوٹی ہو گئی اس کے لیے وظیفہ۔ مطلب عجیب و غریب وظائف آ گئے ہیں مارکیٹ میں، اور ان تمام کی وجہ سے ہمارا یقین اللہ سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گنتی کریں گے، یہ کر لیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح 6000 پڑھ لو، شام کو 8000 پڑھ لو، رات کو 10,000 پڑھ لو، ہفتے میں 3 کروڑ پڑھ لو۔ اب وہ بیچارے لوگ انہی تعداد کے چکر میں پڑھتے پڑھتے قرآن سے دور، سیرت سے دور، اللہ کے راستے سے دور، کوئی اور راستہ مل رہا ہوتا ہے ان کو انگیج کرتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول کا راستہ اصل میں کیا تھا، کیا انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا؟ اگر انہوں نے یہ فرمایا تھا تو ہماری جان قربان، ہم وہی کریں گے۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا، کچھ چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک مناسب حد تک ہم جو اذکار ہوتے ہیں ان کی تعداد کے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ ایک مجلس میں 4 کروڑ پڑھ لے، 10 کروڑ پڑھ لے؟ عجیب و غریب حالات ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں پڑھ لو گے کام ہو جائے گا، نہیں پڑھو گے تو تمہارا قصور ہے۔ تو وہ بیچارے لوگ جو ہے نا ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، لیکن وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے زبان سے اللہ اللہ، لیکن دل جو ہے وہ کالی بلا، کیونکہ دل کے اندر کچھ نہیں اتر رہا نا، نیت میں کھوٹ ہے۔
حالانکہ اگر نیت یہ کر لے نا، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 8 محبتیں ہیں، ان محبتوں کو اللہ کی رسول کی محبتوں پر غالب کرو گے، اللہ کے راستے کی محبتوں پر غالب کرو گے تو تم انتظار کرو میری طرف سے عذابوں کا، تم انتظار کرو میری طرف سے، تمہیں دبوچا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں کھپایا جائے گا، تمہیں رول دیا جائے گا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان سارے مقاصد کو اللہ اور رسول کے مقصد سے بڑا کر کے ہم رٹ رہے ہوتے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگنا وہی رسول پر نور نے ہمیں سکھایا ہے، گھر مانگنا بھی، وسیع گھر مانگنا بھی، آرام دہ سواری مانگنا بھی، عزت کی زندگی بھی، قبولیت بھی، مال بھی، اولاد بھی، ہر ایک چیز مانگنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہمیں مل جاتا ہے۔ تو ہم پھر کسی اور طرف کیوں چل پڑتے ہیں؟ کچھ وظائف ایسے بھی ہمارے پاس آتے ہیں، آپ یقین جانیے گا کہ جب نکال کے دیکھا تو وہ وظیفہ ہی نہیں تھا، اور وہ پڑھے جا رہے تھے۔ تو اس لیے خدا را ہم ہر پوسٹ کو سیریس نہ لیا کریں، پہلے تحقیق کیجئے گا آیا وہ جو پوسٹ میرے پاس آئی ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہے، وہ قرآن پاک کی آیت ہے بھی کہ نہیں، کیا اس کا آلٹرنیٹ کوئی حدیث پاک سے ملتا ہے، اس کی کوئی فضیلت، اس کی کوئی اہمیت۔ اور پھر کوئی بھی وظیفہ ہم پڑھ لے، کوشش ساتھ ساتھ ہے، عمل پہلے کریں گے، اب پہلے اللہ سے مدد مانگیں گے، پھر کوشش کریں گے، پھر اللہ کے سپرد کریں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ مل رہا ہے اس کا انتظار کریں گے، اور ملے اس پر شکر ادا کریں گے، نہ ملے اللہ کی حکمتوں کو سوچ کر اور بھی شکر ادا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے رسول کے دربار سے ایک خوبصورت دعا ہمیں ملتی ہے، اور یہ دعا اتنی خوبصورت ہے، ہم روز مرہ اپنی روٹین، اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی برکتوں کا دھیان نہیں کرتے۔ تو آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں، لیکن یہ کہ آپ ایک طرح سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تحفہ سمجھ کر، کہ بڑے بھی چھوٹوں کو کبھی دیا کرتے ہیں، تو وہ تحفہ سمجھ کر ہم اس کو قبول کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اسی کو پڑھ کر اپنے لیے ایک نجات جو ہے وہ اس کی امید لگائیں گے پروردگار کے دربار سے۔ تو دعا ہے، اور یہ دعا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں یہ بازار کی یہ روایت ہے، تو اس میں فرمایا کہ فاطمہ، میں تمہیں ایک وصیت یا نصیحت، اس کا مفہوم یہ ہے، میں کرتا ہوں کہ تم یہ پڑھا کرو جب صبح آئے اور شام آئے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یا طرفت عین، یا الی انفسنا بھی ہے، یعنی اگر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اگر واحد کا کرتے ہیں ولا تکلنی الی نفسی ولا تکلنی الی انفسنا طرفت عین، کہ اے زندہ حقیقی، اے قائم رکھنے والے، آپ کی رحمت سے میں فریاد کرتا ہوں کہ میرے تمام احوال کی اصلاح فرما دیجئے، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اتنی خوبصورت دعا، اتنی جاندار دعا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم ہے کیا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی ایک دعا ہے، تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ کیا ہے۔ الحی القیوم جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ زندہ، اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہیں، از خود زندہ ہیں، اور باقی جو کچھ بھی ماں سوا ہیں ان سب کو بھی تھام کر رکھنے والے ہیں۔
الحی والقیوم کا مطلب ہے. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، اس کے حوالے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی کتنی عظمت، اس کی کتنی فضیلت، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ کوئی مسلمان اس سے محروم ہو جائے تو وہ خیر سے ہی محروم رہ جاتا ہے، وہ محروم ہی رہ جاتا ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ 7ویں آخری عشرہ کی اس رات کو ہے یا اس رات کو ہے، بلکہ فرمایا آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو. تعین نہیں فرمائی. بالکل سمجھ لیجئے گا کہ اس میں اعظم کا معاملہ ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ وہ کون سا نام ہے، اگرچہ اللہ کے جو نام ہے صفاتی ان کے بارے میں بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، میرے ناموں سے مجھ سے مانگا کرو، میرے ناموں کو پڑھ کر، میرے ناموں سے مجھے پکار کر مجھ سے دعا مانگا کرو. تو فرمایا کہ تو نشاندہی کرائی ہے، اور وہ قرآن پاک کی 3 صورتوں میں ہے وہ جو اسم اعظم ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ. ان 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے. جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں تعین نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ نشانیاں بتائی کہ تلاش کرو. بالکل وہی معاملہ اس میں بھی ہے کہ فرمایا کہ ایک اسم اعظم ہے اللہ کا، اس نام کے ساتھ جو دعا مانگی جائے گی قبول ہو جائے گی. اور وہ 3 صورتوں میں جو تحقیق ہے، اس کے بعد یہ 2 نام جڑ کر سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسی لیے فرمایا کہ نا سب سے عظیم آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس کی اپنی ایک فضیلت ہے آیت الکرسی کی کہ اس کو جو بندہ نماز پڑھ کر فرض کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. اور اسی طرح رات کو پڑھ کر سوتا ہے، صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور یقین جانیے گا کہ آیت الکرسی اتنی پاورفل آیت ہے کہ کہیں بھی کسی بھی مقام پر یقین کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم ایک پروٹیکشن میں، ایک حصار میں آ جاتے ہیں. اور وہ فیل ہوتا ہے ہمیں، وہ ڈر، وہ خوف، وہ کمزوری، وہ سب چیزیں اندر سے نکل جاتی ہیں. یہ جو ہمیں خوف ہوتا ہے نا، فلاں کیا کہے گا، فلاں نے مجھ پر اعتراض کیا اب مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یا فلاں اس طرح بولیں گے ہمیں یوں کرنا چاہیے. ایون کہ آج کل آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی کی تعزیت کے لیے بھی جانا نا تو بھی بتایا جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے، لوگ بول رہے ہیں، فیملی والے بول رہے ہیں تعزیت کو آنا چاہیے. مطلب جب اللہ اور رسول بیچ میں نہ آئے نا تو وہ لوگوں کی خدا پرستی سے جو ہے انسان پرستی میں بات آ جاتی ہے. یعنی تعزیت نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے، شادی اٹینڈ کرنے نہیں جائیں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ ملامت کریں گے، لوگ کرٹیسائز کریں گے، لوگ اعتراض کریں گے. لوگ بڑی بڑی چیزوں کو دباتے ہیں، لوگ اعتراض کریں گے، لوگوں کے لیے کرنا ہے. لوگ اس پورے پروسیجر کے اندر اللہ کی عبادت کہیں سے غائب ہو جاتی ہے. تو وہ عبادت اللہ کی تھوڑی ہے. ہاں اگر یہ کہیں نا کہ اللہ تیری رضا کے لیے تیرے بندوں کی یہ کام میں کر رہی ہوں، تیری رضا کے لیے تیرے بندوں کو میں خوش کر رہی ہوں، تیری رضا کے لیے، لیکن اس میں سب سے پہلے لوگوں کو نکالنا پڑے گا. لوگوں سے ہو کر پھر جائیں گے نا، پھر پرابلم ہوگا، پھر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ پھر انسان کے لیے. اور انسان کے لیے آپ انسان کو راضی کرتے کرتے دنیا سے ہم چلے بھی جائیں نا، لوگ تب بھی راضی نہیں ہوں گے، تب بھی کہیں گے ایسے مر کے چلا گیا، تب بھی بولیں گے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ کہہ رہے میں حی والقیوم ہوں، اور یہ الحی القیوم بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، سبحان اللہ، یقین، ایمان، اعتماد، سپردگی، بھروسہ کر کے پڑھ لے. آیت الکرسی کافی ہے. ایٹم بم سے بھی بڑھ کر ہے. یہ ایٹم بم انسان نے بنایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ان کا نام ہے. کائنات کی عالمین کے سینے کی دھڑکن اللہ کا نام ہے، اور یہ اللہ کے وہ نام ہے جو کہ صفات سے رچ بس کرے. تو سورہ بقرہ میں الحی والقیوم ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں اعظم اس میں آ رہا ہے.
تو جو اس میں عزم سے اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اس کی حفاظت نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ یقین اپنا بنانا ہے. ہم نے یقین کی کمی ہے. تو جب اللہ کا نام آتا ہے انسان انسانوں سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے. ہم ملامت سے ڈرتے ہیں، لوگ ملامت کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کی صفت ہے لومۃ لائم ولا لا تخاف لومۃ لائم، کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرنا. رک جائیں گے، آپ کا کام رک جائے گا. یقین جانے میرے ساتھ کتنی دفعہ ایسے ہوا، جیسے ہی اچھا کام شروع کیا لوگوں نے کہیں نہ کہیں سے کسی نے اعتراض کرنا شروع کیا، کسی نے مجھے کرٹیسائز کرنا شروع کیا، کسی نے مجھے ٹارچر کرنا شروع کیا اندر میسج کے ذریعے سے، کسی ایسے ذریعے سے کہ کسی طرح میں ہار جاؤں، کسی طرح میں ڈھیر ہو جاؤں، کسی طرح میں رک جاؤں. شروع میں بہت زیادہ ہار گئی، بہت ڈھیر ہو گئی، بہت گر گئی، روتی رہی، کام چھوڑ کر دیکھتی رہی. لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہاری زندگی کتنی ہے، تم سے اللہ کام لے رہے، کام کرو، چھوڑ دو نتیجے کو، چھوڑ دو لوگوں کی باتوں کو. جب تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے پھر تمہیں کیا پرواہ. لوگ بولیں گے، لوگوں کا کام بولنا ہے، وہ بولتے رہیں گے، جتنے منہ اتنی باتیں. آپ اپنے کام سے ثابت کرو کہ اپنے آپ کا کام بتائے کہ آپ نے کام کیا. کان لگائیں گے بڑی باتیں، یہ باہر ہر چیز ہمارے کان میں پڑتی ہے. ہم نے کان نہیں لگانا، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ، اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا، اللہ کے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پہنچانا تھا. اور جب دنیا سے جو آخری خطبہ تھا اس میں فرمایا کہ اللہ میں نے پہنچا دیا، اللہ میں نے پہنچا دیا، آپ گواہ رہنا. ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے آخری وقت میں اللہ جو ہم سے ہوتا تھا، ہمیں آتا تھا، ہم نے وہ پہنچا دیا، نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے میرے مولا، ضائع نہ کرنا بس. لیکن اللہ بڑے قدردان ہے، وہ ضائع نہیں کرتے. تو اس طرح کی باتوں سے نا ہم گر جاتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں، اسی میں ہی کھو جاتے ہیں، صفائی پیش کرنے میں لگتے ہیں کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مقصد ایسا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں سوچا تھا، میری نیت خراب نہیں تھی، میرا گمان ایسا نہیں تھا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، نہیں ہے. یہ کرتے کرتے بندہ نا تھک جاتا ہے. اور پھر وہ تمام چیزوں کا جب ہم جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے او اتنا نقصان ہوا، اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا، اتنا کام کا نقصان ہوا ہے، ہائے اتنی دیر میں کتنا کام ہو سکتا تھا، اتنے دنوں میں، اتنے مہینوں میں کتنا کام ہو سکتا تھا. کسی نے لا کے مجھے ڈھیر کر دیا، بستر کے ساتھ لگا دیا کہ مجھے کرٹیسائز کر کے، میری حوصلہ شکنی کر کے، تو مجھے ملا کیا؟ میرا نقصان ہوا کہ اس کا ہوا. تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے نیت کو ٹٹولے. آپ کی نیت کیسی ہے، آپ کا ارادہ، آپ کا مقصد کیا ہے. بس پھر جب اللہ کی رضا ہے نا، پھر اٹھ جائیں. پھر آپ نے طوفانوں کی بھی پرواہ نہیں کرنی، تھپیڑوں کی بھی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی باتوں کی بھی پرواہ نہیں کی. کام کرنا ہے، کام کرتے چلے جانا ہے، اور اللہ سے اللہ کی رضا مانگتے چلے جانا ہے، اللہ کے سپرد کرتے چلے جانا ہے. اور ایک وقت آتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اللہ دکھا دیتے ہیں ان کو بھی جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اس دنیا میں، اس کائنات میں، عالمین میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مجھے بتائیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے اللہ کے رسول پر دنیا میں اب بھی لوگ موجود ہیں. ایک طرف ان کی عظمتوں کے گن گائے گئے، لیکن ایک طرف ان پر ساحر، جادوگر، کاہن اور قرآن کو بنا کر لائے ہیں، یہ کیا ہے، دین جو ہے وہ اپنے دین سے معاذ اللہ گمراہ ہو گئے، اور کیا کیا باتیں نہیں اپنوں نے بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، پھولوں سے خوشبودار زندگی، پھولوں سے نازک زندگی، پھولوں سے ستری زندگی ہمارے سامنے ہے. کیا ان کو فرق پڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان شانیک هو الابتر. لیکن آپ کے لیے کیا میرے رسول؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر.
ان شانک هو الابتر. اگر کہیں ایسی سچویشن ہو, یہ آیت مجھے اس سے بہت حوصلہ ہوتا ہے, میں اس کو پڑھتی ہوں کہ اللہ نے کیا فرمایا, کیونکہ میرے لیے, آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. ہم تو وہی تلاش کریں گے, ادھر جائیں گے نا, کسی یہودی عیسائی کے دروازے پہ تھوڑی جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے محبوب نے مجھے آپ کو بتایا, فرمایا کہ یہ دیکھو, یا حیو یا قیوم, ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہ کھانا, کام کرنا ہے بس. تو فرمایا ایک اسم اعظم ہے, اور اس نام کے ساتھ جو دعا مانگی جائے قبول ہو جائے گی. اور 3 صورتوں میں 2 نام جڑ کر آتے ہیں, سورہ بقرہ میں, آل عمران میں, اور سورہ طٰہٰ میں. یہ 3 صورتوں میں یہ نام جڑ کر آتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیے, یہ وہ نام ہے جن سے ہم نے اللہ کو متوجہ کرنا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسی توجہ فرماتے ہیں کہ میرا نام, اور وہ بھی وہ نام کہ کیا نام, کہ اے زندہ حقیقی, اے قائم رکھنے والے. سبحان اللہ, اے زندہ حقیقی, اے قائم رکھنے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دیا کہ جب تمہیں کوئی ستائے, خواہ تمہارا داخلی دشمن نفس ہو یا اندر کا دشمن شیطان ہو, یعنی یا باہر کا دشمن انسان ہو اور شیطان ہو, اندر کا دشمن نفس ہو, تو تم کیا کہو, اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہو یا حیو یا قیوم. اس کو کہہ کے فریاد داخل کرو, ایپلیکیشن لکھو. اور کیونکہ یہ وہ دربار ہے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے. حق تعالیٰ کی ذات, یعنی اللہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. اسی سے ہر شے کی حیات قائم ہے, اسی سے ہر شے کی حیات قائم ہے. وہی زندہ, وہی قیوم ہے جو اپنی ذات سے قائم ہے, دوسروں کو اپنی صفت سے سنبھالے ہوئے ہیں. حیو قیوم. پھر جب یہ 2 نام آ گئے تو مسائل حل ہو گئے نا. آپ یاد رکھیے گا, یہ دعا جب آپ اس کو پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں گے, چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ, چاہے وہ کوئی بھی پریشانی, چاہے وہ کوئی بھی حالات کیوں نہ ہوں, یہ دعا آپ کے لیے کافی ہو جائے گی, کیونکہ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے. بس ہم کیسے پیش کرتے ہیں یہ بات ہے اصل میں. جیسے کوئی ہم سے مانگنے کے لیے آتا ہے نا, بعض کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مطلب ڈر لگتا ہے کہ اس بندے کو یہ ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑائیں تو وہ بیگ ہی اٹھا کے لے جائے. بعض ایسے معصوم, جیسے کل ہی کوئی ایک بچہ گاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہوا, اتنا پیارا معصوم سا بچہ تھا, 6-7 سال کا بچہ تھا, اتنا خوبصورت سا پیارا سا بچہ, وہ پھول بیچ رہا تھا. تو یقین جانے وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا, تو میں نے اس سے پوچھا کہاں سے ہو, کیا کرتے ہو, تو اس نے بتایا میرے ابو نہیں ہے. تو وہ جو اس بچے کے چہرے پہ, اس کے چہرے پہ سچائی تھی, اور اس طرح سے وہ مانگ بھی نہیں رہا تھا. تو میں نے مطلب وہ اس نے کہا کہ نہیں, یہ پھول آپ لے لیں, میں پھر یہ پیسے لوں گا ایسے, کیونکہ میں نے کسی کے پھول بیچنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں, اور وہ مجھے اس کے اوپر سے کچھ میں پیسے جا کے اس کو دیتا ہوں, وہ پھر مجھے اس میں سے دے دیتا ہے خود سے. تو آپ باجی لے لیں, آپ یہ لے لیں, آپ یہ لیں گے تو آپ یہ لیں گی تو میں یہ پیسے جا کے دوں گی, ورنہ میں یہ پیسے جا کے دوں گا, ورنہ میں کیسے دے سکتا ہوں, میں اس کو کیا بتاؤں گا, تو میں اس کو جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا. اس طرح کا وہ بچہ تھا. تو وہ چھوٹا سا معصوم جو اس کے دل میں تھا, اس کی زبان میں وہ الفاظ نکل رہے تھے, تو اس بچے پہ پیار آ رہا تھا. تو کچھ ایسے مانگنے والے بھی ہوتے ہیں جن کا پتہ چلتا ہے. تو ہم یہ دعا تو سب پڑھتے ہیں, لیکن پیش کرنے کا میرا اور آپ کا اپنا اپنا انداز ہے. بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پیش کیسے کریں گے. حیو یا قیوم اللہ کے رسول بھی فرماتے تھے, ہم بھی کہتے ہیں گناہ گار زبانوں سے. تو فرق ہے ان کے کہنے میں, ہمارے کہنے میں. بس ہم کہنے والے بن جائیں, اتنا کہیں کہ یہ دل میں رچ جائے, بس جائے, سما جائے, اللہ تعالیٰ کا نام دل میں اتر جائے, رگ رگ اور پور پور میں بس جائے, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اتر جائے محبت, پھر مزہ آتا ہے نام لینے میں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پہ نام لینے والے بنائیں, اور اس وظیفے کو, اس ذکر کو, اس دعا کو
ہم نے اس کا وظیفہ کرنا ہے، صبح بھی شام بھی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، دھیان سے، اطمینان سے، توجہ اللہ ہو کر اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل حل فرمائیں گے بیٹھے بٹھا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے پر چلائے، حق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔